کڈی سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اجدی عظیم الشان فقید المثال سالانہ کانفرنس میں مبارکباد پیش کرنا ہاں اپنے بھائی قاری عبدالقیوم یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم حضرت مولانا عبدالقدوس رضا صاحب حفظہ اللہ تعالی اور پوری جماعت بالخصوص ساڑھے اس پنڈ دی پورے علاقے دے اندر پہچان فضیلت الشیخ محترم مامو جان حاجی ابو بکر حسین صاحب اور ہر مجلس اور محفل اور پروگرام دی رونق انتہائی محترم و مکرم ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب اور میرے محترم انتہائی لائق فائق اور قابل عزت احترام بھائی حضرت مولانا قاری محمد بلال انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بے شمار حفاظ دے استاد محترم جناب قاری ظفر اللہ خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور پوری جماعت اللہ پاک سب دیاں محبتاں خلوص جذبے اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے آمین کہہ دیں جس طرح کہ تسی احباب دیکھ رہے ہو انشاءاللہ نامور علماء کرام خطباء عظام خطابات
فرما بھی رہنے اور فرمان گے بھی انشاءاللہ الرحمن۔ میں بالکل سادہ جے انداز دے نال چند معروضات تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک عام بات معاشرے دے اندر کہی جاندی ہے، سیانے لوگ یہ بات کہندے نے کہ جدا کلمہ پڑھی دا ہے وہ دی گل بھی بولو، جدا ارادہ ہے وہ تے بولے، جدا کلمہ پڑھی دا ہے وہ دی گل بھی منی دی، اور بات بھی بڑی جائز ہے کہ جدا کلمہ پڑھی دا ہے وہ دی بات مننی چاہیے دیئے، کلمہ پڑھنے دا تقاضا بھی یہ ہوئی۔ آجو حضرات محترم، دیکھ لو کیسی بات ہے کہ اگر ساڑھے اس پنڈ دے اندر کوئی سکھ آ جائے، سکھ تے انہوں اپنا تعارف کروان دی لوڑ نہیں، او دے حلیے تو ہی پتہ لگ جائے گا کہ سردار صاحب آئے کر، پورے پنڈ دے آخری گھر تک ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا کہ ساڑھے پنڈ جے ایک سکھ آیا پھر او دی وجہ کہ انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق ایک پگڑی بننی ہے مخصوص، اور داڑھی بھی رکھی ہے، ہاتھ دے اندر انہیں کڑا بھی پایا ہے، جنہ مردی پڑھیا لکھیا ہوئے وہ پنجابی بھی لازمی بولتا ہے، یعنی وہ دی اپنی ایک شناخت، اپنا ایک کلچر، اپنی ایک تہذیب، وہ کسی بھی محکمے دے اندر چلا جائے انہوں چھڈن واسطے تیار نہیں، بالکل وہ کسی تو متاثر نہیں ہوتا، جیدے نال وہ لگا ہے، جیدے لڑ لگے ہے، دنیا نو دس رہے ہے اپنی زبان دے نال، اپنے کردار اور گفتار دے نال، بھئی میرا تعلق اے دے نال ہے۔ اسی طرح ہر قوم دی مثال ہے، بس شاید نصیب سو گئے پیغمبر سب تو عظیم پیغمبر دی عظیم امت دے اکثر لوگاں دے کیسی ہر دوسرے تیسرے بندے تو متاثر، ہر نمی قوم تو متاثر، ہفتے بعد ساڑھے چہرے دے ڈیزائن بدل دینے، اسی کسی ملک دے اندر چلے جائیے گلہ ہو جیاں کرنیاں شروع کر دینے، لباس چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا، او میرے بھائیوں کیڑی کمی اور کیڑا نقص اور کس قسم دی کوئی کمزوری رہ گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اور کردار دے اندر کہ جنہ دیاں تعریفاں دشمن بھی کر رہے ہیں، آواز دی یہی رہن دے بس چھیڑے جنا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دی گفتار اور کردار اللہ ذوالجلال دے نزدیک کتنی اہمیت دے حامل نے۔ آئیے ذرا بڑی محبت دے نال، بڑے ذوق اور شوق دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ کہہ دیو، کچھ نہیں ہون لگا ہے، کوئی اونچی کہہ دیو، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے، اللہ دے محبوب اور مالک کائنات دے کولوں گولڈ میڈلسٹ اور اعزازات لینے واسطے لازمی اور ضروری ہے پیغمبر دی بات نو حرف آخر سمجھیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام دی بات نو کتنی اہمیت دینی ہے۔ آئیے میں ایک مثال دے نال بات نو جناب سمجھان دی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت توجہ کرنا، ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بدن دے وچوں آمینہ دے لال نو اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نور نظر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجے ماں دی گود دے اندر ہی ہے،
ماں دی گود دے اندر ماں دا دودھ پی رہا ہے کہ اللہ نے اس بچے نو اپنے کول بلا لیا. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا, زندگی دین والا بھی اللہ تے موت دین والا بھی اللہ. جنہوں پتہ ہے وہ ذرا اونچی بولے, زندگی اور موت دا مالک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات. ذرا توجہ کرو, اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی بھی اللہ دے اختیار دے اندر, موت بھی اللہ ذوالجلال نے تخلیق فرمائی. اور پھر ایک اور بات کہ دنیا تے آنے دی ترتیب تے ہے, لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں. اللہ اکبر. دنیا دے اوپر والدین تو پہلے اولاد نہیں آ سکتی, لیکن جان لگیا اولاداں کوئی ماں دے پیٹ دے اندر ہی جا رہا ہے, کوئی ماں دی گود دے اندر جوا جا رہا ہے. کتے جناب بڈھا باپ موت دے انتظار دے اندر چار پائی بستر مرگ دے لیٹیا جناب اڈیاں رگڑدا نظر آ رہا ہے, اور جوان بیٹے دے جنازے نو کندھے دینے پے رہے. اے اللہ ذوالجلال دا نظام, مالک کائنات دا نظام. اللہ اکبر کبیرہ. آ رہی ہے دنیا جا رہی, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا, نو مولود بیٹے نو اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا, اور ایک دن نہ محمد رسول اللہ, سارے نہیں بول دے, ذرا اونچی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمینہ دے لال تشریف لے کے آئے, کونین دے تاجدار تشریف لے کے آئے اپنے گھر دے اندر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو بڑا ہی پریشان دیکھے آئے, بہت زیادہ پریشانی دی عالم دے اندر, چہرے دا رنگ بدلیا ہویا. ابن ماجہ دی حدیث. حضرات ذرا توجہ کرنا, ام المومنین دے کول آمینہ دے لال آئے, کونین دے تاجدار آئے. ایک خدیجہ کی گل بن گئی, ایک خدیجہ کس وجہ تو پریشان ہے, ایک خدیجہ اس انداز دے نال کیوں بیٹھی ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, میرے بیٹے نو اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لے آئے. آقا فرمان دے ہو خدیجہ, اے اللہ ذوالجلال دے فیصلے نہیں, اے دے اندر انسان دا تے کوئی عمل دخل نہیں. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, میں بھی اس بات دا اقرار کرنی ہوں, میرا بھی ایمان ہے, انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا. دین والا بھی اللہ, لین والا بھی اللہ. اللہ ذوالجلال نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے, ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. لیکن اے اللہ دے پیغمبر جی, ایک مامتا دے اپنے جذبات نے, ماں دی مامتا دے جذبات نے, ایک ماں دیاں بے قراریاں یہ ہے, ایک ماں نو صدمہ اس بات دا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انہوں بلانا تے ہے سی اپنے کول, کاش وہ دودھ پین والی مدت نو پورا کر لیندا. اللہ اکبر. اس تو بعد بے شک اللہ ذوالجلال بلا لیندے, میرے دل نو تسلی مل جاندی, دل نو قرار مل جاندا, دل نو چین اور سکون مل جاندا, ایک ماں دے دل نو سکون مل جاندا. اللہ اکبر. اجے دودھ پین والی مدت پوری نہیں ہوئی, اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا. بس یہ ہوئی بے چینی اور بے قراری لگی ہے. تے امام کائنات نے کی ارشاد فرمایا, ذرا توجہ کرنا. آقا فرمان دے ہو خدیجہ, اگر اس وجہ تو پریشان ہے, اس وجہ تو پریشان ہے, پھر پریشان نہ ہو, خوش ہو جا. پریشان نہ ہو, راضی ہو جا, خوش ہو جا. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, کس بات تو راضی ہو جاواں, کس وجہ تو خوش ہو جاواں. اے خدیجہ, تو اس بات تو پریشان نہ ہو, پریشان تو اس وجہ تو ہی ہے نا کہ تیرا بیٹا دودھ پین دی مدت نو پورا نہ کر سکیا. او خدیجہ, تو اس بات نو جان دی نہیں, میں اللہ دے نبی تینو اس بات دی خوشخبری سنا رہا کہ جنت دے اندر اللہ ذوالجلال نے تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام کر دیتا ہے. تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری, کون دودھ پلا رہے ہیں؟ جنت دی حور, جنت دی حور.
جنت دی حور، اللہ اکبر. میں کسی پاکستانی حور دا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا حضرات. اے تے جناب حور دے بھی نام نو بدنام کرنے دی کوشش ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ تاں ہی تے کہندے نا بدعت جڑی ہوندی ہے نا، بدعت اے اپنی شکلاں بدلدی رہندی ہے. ہر وقت جناب ہر سال کوئی نہ کوئی نواں ڈیزائن، کوئی نہ کوئی نواں طریقہ. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا. بے حیائی دی انتہا کہ حسین آگائی ملتان دے اندر اس دفعہ 12 ربیع الاول دے مہینے 12 ربیع الاول دے اندر عاشقان مصطفیٰ پیغمبر دی امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا جلوس لے کے نکلے نے. ایک جناب ایک عورت، لوگ کہنے نے جی وہ فاحشہ سی، میں کہنا کسے دی بہن تے ہوئے گی، کسے باپ دی بیٹی تے ہوئے گی. اللہ اکبر. وہ حور بن کے آئی ہے نام نہاد. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پہلے ہوندا سی بے حیائی والے اور اسلام دے دشمن مقابلے دے اندر کھڑے ہوندے سن اور بڑے متکبرانہ انہاں دے نعرے ہوندے سن، میرا جسم اور میری مرضی. اللہ اکبر. ایک تقسیم نظر آندی سی کہ اسلام دے نال دشمنی رکھن والے، لیکن انہاں نے طریقہ بدل لیا، انداز بدل لیا. انہاں کو پتہ ہے کہ سارے ڈنگر دے ڈنگر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا نام لے کے اوریانی اور فحاشی اور دنیا نو اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش. اللہ اکبر. اور کدھر چلی گئی وہ پیغمبر دی امت دی غیرت. پورے مجمع دے وچوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی، ایک بھی نبی دا امتی ایسا نہیں سی جڑا کہندا کوئی خدا دا نام لو، کوئی اللہ ذو الجلال دے کولوں ڈر جاؤ. اللہ اکبر. اس طرح دیاں نمائشاں سرکار مدینہ نے فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اللہ اکبر. کوٹلی والیا مینوں دس اس طرح بناؤ سنگار کر کے. ایک مجمع دے اندر عام دا مطلب کی ہے کہ دنیا میری طرف مائل ہوئے، میں دنیا دی طرف مائل ہوا. اگر اے ہوئی نظریہ اور اے ہوئی سوچ ہے، سچی زبان نے فرمایا کہ ایسی خاتون جنت دے اندر جانا دے درکنار وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت دی خوشبو تو بھی محروم رہے گی. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. پوری دنیا اور معاشرے دی اجتماعی طور تے حالت ساڈے سامنے ہے. ساری دنیا دے اندر اس طرح لگدا ہے کہ جویں تماشبین اکٹھے نے. غور کرنا حضرات، بات میری جناب دور نہ نکل جائے. جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا، اے خدیجہ تو راضی ہو جا، تیرے بیٹے دا انتظام کر دیتا ہے اللہ ذو الجلال نے. جنت دے اندر ایک حور دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، وہ ایک مدت تک تیرے بیٹے کو دودھ پلاندی رہے گی. اللہ اکبر. تے نال ہی آمینہ دلال نے ایک دوسری بات ارشاد فرما دیتی ہے. آقا فرما دے او خدیجہ، اے خدیجہ اگر تو مینوں اے بات کہنی ہے، میں اللہ ذو الجلال دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا، پروردگار عالم دی بارگاہ دے اگے دعا کرنا، میرا اللہ تینوں ایتھے بیٹھی نو تیرے بیٹے دے دودھ پین دی آواز سنا دین گے. ایتھے بیٹھی نو بند کر دو ایڈا گرمی نہیں. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. ایتھے بیٹھی ہیں، تیرا بیٹا جنت دے اندر دودھ پی رہا، اور بچہ جدو ماں دا دودھ پیندا ہے نا تے ہلکی جی گنگناہٹ پیدا ہوندی ہے. وہ آواز سرکار مدینہ نے فرمایا کہ ایتھے بیٹھی تو اپنے کنا دے نال آواز نو سن لے گی. اللہ اکبر. ہن ذرا تسی سوچنا ہے، انصاف دے نال اس بات دا فیصلہ کرنا ہے. کسے دا کوئی پیارا چلا جائے، کسے دا کوئی محبوب چلا جائے، کسے دا کوئی جگر دا ٹکڑا چلا جائے، دنیا تو چلا جائے، وفات پا جائے، قبراں دے اندر چلا جائے، انہوں اتنی بڑی ڈیمانڈ مل جائے، اتنی بڑی او دے واسطے پیشکش کر دی جائے کہ تو اپنے فوت شدہ پیارے دی آواز اپنے کنا دے نال براہ راست سن سکنا ہے. حضرات اس بندے دی بے قراری دا عالم کی ہوئے گا، وہ بندہ کتنا بے چین ہو جائے گا آواز نو سننے واسطے. اللہ اکبر. ایتھے عام رشتہ دار دی بات نہیں، وہ لوگوں ایک ماں دے نال بات ہو رہی ہے. ایک ماں نو اتنی بڑی آفر دیتی جا رہی ہے، ماں نو آفر دیتی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑی پہلی بے قرار ہو کے بیٹھی ہے، جڑی پہلی بے چین ہو کے بیٹھی ہے، ایک ماں بے چین ہو کے بیٹھی ہے. جدو انہوں اس بات کی آفر دیتی جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، جدا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، وہ کوٹلی والیا تو دیکھ دا
رہنا ہے، نہ اپنی نگاہاں دے نال اپنی زندگی دے اندر دیکھدا رہنا ہے ماں دی زندگی اپنی اولاد دے نال کیویں جڑی ہوئی ہے، ماں اپنے آپ کو کیویں وقف کر چھڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے بڑے بڑے جبر برداشت کر کے بھی، بڑے بڑے ظلم برداشت کر کے بھی اپنی اولاد دی خاطر زندگی بسر کر جاندی ہے۔ اے اللہ ذو جلال نے جذبات ایسے بنائے، اللہ ذو جلال نے تعلق ایسے قائم فرمائے، مالک کائنات نے تاراں ایسیاں جوڑ دی دیاں کہ بیٹا دنیا تو جان دی بات کر دے ہو، اینو بند کیوں نہیں کرتے؟ اینو بند کرو اوپر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر، تسی میری طرف دیکھو حضرات، ایک ماں دا بیٹا جدوں دروازے تو باہر چلا جائے، دروازے تو باہر چلا جائے، وہ جتنی دیر تک وہ ماں دے سامنے نہ آ جائے ماں بے قرار رہندی ہے، بے تاب رہندی ہے۔ اللہ اکبر، تائیں تے میں جناب مینوں بات یاد آ گئی، ماں دی محبت، ماں دی محبت۔ حضرات ذرا تسی بھی محبت دا ثبوت دے آئے، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ جنہیں کدی زندگی دے اندر ماں نہیں آکھیا چلو اج کہہ چھڈو، اللہ اکبر، تاکہ چاکے لے جان، تا اللہ دی قسم پکی گل، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اوے لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، رین بوئے تے، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں۔ اور رو پے پیارے خاتم الانبیاء، یاد جد آیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں۔ سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں۔ اے خدیجہ، میں اللہ ذو الجلال دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا، میرا اللہ تیرے بیٹے دی آواز دے نو ایتھے ہی سنا دے گا، اللہ اکبر، تے جواب سن لیں تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ام المومنین نے کی اگوں عرض کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عرض کردیاں نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، بے قراریاں میریاں اپنی جگہ تے، اللہ اکبر، میں ترس رہیاں دیکھن نو بھی سنن نو بھی، لیکن سونے پیغمبر جی میں اپنے بیٹے دی آواز نہیں سننی، میں اپنے بیٹے دی آواز نہیں سننی۔ اللہ اکبر، او خدیجہ گل کی بن گئی، اے اماں جی گل کی بن گئی، اے مومنہ دی ماں گل کی بن گئی، اوے تسی تے بڑیاں بے قرار سو، تانوں اتنی بڑی آفر آمنہ دے لال دی طرفوں مل گئی، تسی یہ دے باوجود بات سنن تو انکار کر دیتا ہے، آواز سنن تو انکار کر دیتا ہے۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، تے اماں جی دے جواب دے وچوں جڑا جواب نکلے میں تانوں دسنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اور دنیا دے لوگوں تانوں پتہ ہی نہیں، تسی جان دے ہی نہیں اس بات نو کہ کون دے تاجدار نے پہلے مینوں اس بات دی خوشخبری سنا دی سی کہ خدیجہ تیرا بیٹا جنت دے اندر دودھ پی رہا ہے، میرے اللہ نے انتظام کر دیتا ہے۔ لوگوں اللہ دی قسم ہے، میں پیغمبر دی بات دے اوپر اودوں ہی یقین کر لیا، یقین اتنا کیتا اتنا کیتا اتنا کیتا کہ سنن دیاں لوڑاں رہی ہی نہیں سمجھ آئی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اوپر اتنا میں یقین کیتا اگر میں ہون کہہ دواں کہ اللہ دے پیغمبر جی مینوں جلدی دے نال آواز سنا دیو اے دا مطلب ہے کہ پھر مینوں اتنا اطمینان پیغمبر دے فرمان دے اوپر نہیں ہویا اللہ اکبر اتنا میرا ایمان اور یقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات دے اوپر نہیں سی جتنا مینوں سنن دے کناں دے نال مینوں یقین آئے گا اوے نا لوگو اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ پیغمبر دی بات اور فرمان نو کوئی ثانوی حیثیت دے دے ہووے نبی دا امتی ہووے نبی دا کلمہ پڑھن والا اللہ اکبر کبیرہ اے نہیں ہو سکدا اوے ہر مسلمان مومن دا عقیدہ پھر کی بن جاندا ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اونچی کہہ دے ہو اور تسی بول دے نہیں ایک باری بولو سارے کہو اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں وہ دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا وہ جگ وچوں لب دئی نہیں وہ آمینہ دے لال دی بات کر رہا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر کونین دے تاجدار نبی رحمت للعالمین دی بات وہ جیدہ کلمہ پڑھی دے وہ دی گل بھی منی دیئے اللہ اکبر ایک اور بات سناوا تیرا ایمان تازہ ہو جائے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ المنورہ دے اندر رہنے والا پیغمبر دا صحابی مکہ بھی اللہ تے بولو مدینہ بھی اللہ مکہ ہی ہے تے سارے بولو مدینہ ہی ہے جیڑے دل وچی رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچی رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اوے ہون دے کہہ دو سبحان اللہ اس طرح نہ کرو کنجوسی اچھی نہیں اونچی کہہ دے ہو اور کوٹلی والے تے ویسے بھی سخاوت وچ بڑے مشہور نے ذرا تھوڑی جی سخاوت دا اور مظاہرہ کرو ایک باری اور کہہ چھڈ اوے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے ایک وار جے کر کو جے نگم میں دے سامان مدینے دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نبی دا صحابی انہوں نے نا اپنا ایک مکان کوفے دے اندر بھی بنایا سی تے آج کل ایک کوفے دے اندر آئے نے کوفے دے اندر ذرا توجہ کرنا تے اچانک ایک عجیب ہی واقعہ رونما ہو گیا ایک بڑی خطرناک سرخ رنگ دی اندھیری اندھی یہ شروع ہوئی ہے کوفے تو باہر تے اتنی خطرناک ہے کہ زمین و آسمان دا خلا بھر دیتا ہے
زمین و آسمان دے خلا نو بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ لوگاں نے زندگی دے اندر پہلی مرتبہ مندر دیکھے آسی, ساری دنیا ہی ڈر گئی, لوگاں دے دل دہل گئے, لوگاں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے, شاید قیامت آ گئی ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا دیاں دوڑاں لگ گئیاں. وہ لوگوں چلیے اللہ ذو جلال کو معافی منگ لئیے, اللہ دے گھراں دے اندر چلے جائیے. کوئی کہتے ہیں اپنے گھراں دے اندر ہی اپنے اہل و عیال نو لے کے سجدے وچ پہ جاؤ, اللہ ذو جلال دے کو معافی منگ لو, قیامت آ گئی. اسی تیاری ہی نہ کر سکے, قیامت آ بھی گئی. اتنے پریشان نے. آخر کچھ لوگ بولے, او لوگو آج کل ساڈے درمیان ساڈے علاقے دے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دا تلمید رشید کائنات دے امام دے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی امت دا عظیم فقیہ آج کل ساڈے درمیان موجود نے. آئیے چلیے ذرا انہاں دے دروازے تے او کوئی نہ کوئی طریقہ سانو لازمی دسن گے. حضرات دنیا دا رخ ہو گیا جناب ابن مسعود دے گھر دی طرف, اور لوگاں نے حواس باختہ نے چیخاں بلند نے اللہ اکبر زور زور دے نال دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیتے. اے ابن مسعود باہر نکلو, باہر نکلو, جاءت الساعہ, جاءت الساعہ, قیامت آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے. اللہ اکبر. جلدی دے نال باہر نکلو. حضرات جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگاں دا یہ منظر حالت اور کیفیت دیکھی, اللہ اکبر, آپ باہر نہیں نکلے. شاید اگر لوگ اتنا کہیں دے کہ باہر نکلو آپ باہر نکل آؤں دے, لیکن جدوں آپ نے دیکھیا کہ دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اے ابن مسعود جی باہر نکلو, قیامت آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے. اور پیغمبر دے صحابی نے باہر نکلن تو انکار کر دیتا, فرمایا میں نہیں نکلنا باہر. اے ابن مسعود جی وہ دیکھو تے صحیح بندہ کی پیا ہے, باہر ہو کی رہا ہے, کوئی دیکھو تے صحیح. اللہ اکبر. حضرات در صحابی دا جواب سن لیا جے, کتنا اعتماد کتنا یقین صحابی دی بات دے اندر. فرمان لگے ہوئے لوگوں چلے جاؤ, چلے جاؤ اپنے گھراں دے اندر, اجے قیامت نہیں آئی, اجے قیامت نہیں آئی, اجے قیامت نو دیر ہے. اللہ اکبر. ابن مسعود جی ساری دنیا تواڈے دروازے تے کھڑی ہے, غیر معمولی کیفیت ہے. اللہ اکبر. تسی ساڈی پکار تے باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کیتا, کم از کم اپنی نگاہاں دے نال منظر نو دیکھ لیندے, اس تو بعد سانو کوئی بھی جواب ارشاد فرما دیندے. تسی دروازہ بھی نہیں کھولیا. اللہ اکبر. گل کی عبداللہ ابن مسعود جی وجہ کی ہے, اوے کوٹلی والیا اللہ ذو جلال دی قسم ہے, پیغمبر دا نام لے کے دکانداریاں چلانیاں بڑی آسان نے, کاروبار کرنے بڑے آسان نے. اللہ اکبر کبیرہ. آ دیکھ جنہ لوگاں نے عظمتاں حاصل کیتیاں نے, عظمتاں حاصل کیتیاں نے, وہ کردار دے نال عظمتاں ملدیاں نے, کردار دے نال. اللہ اکبر. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے, او دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو, میں سچی زبان دے وچوں سنیا سی, اپنے کنہ دے نال سنیا سی. آمینہ دے لال نے یہ بات ارشاد فرمائی سی, جب تک ایک بھی مومن بندہ اس زمین دی پشت دے اوپر ایسا موجود ہے جڑا میراث نو انصاف دے نال تقسیم کرنے والا ہے, او دے وجود دی برکت دے نال اللہ قیامت نو قائم نہیں کرے گا. دیکھیں اللہ دے نزدیک مومن دا مقام کتنا ہے, مومن دی قدر کتنی ہے. اسی دیکھ لو بڑے بڑے بول جانے ہاں ساڈے معاشرے دے اندر لوگ, میں انہوں کی سمجھ رہا, ایہو جے میں کئی ویکھے. اللہ اکبر. ایہو جے کئی میں جناب پیراں تھلوں لنگا چھڈے, اتنے متکبرانہ بول, ایسیاں گلاں. میرے مسلمان بھائیو, میں اپنے مومن بھائی دی عزت کریا کرو. سرکار مدینہ نے فرمایا, او بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے, تیرا مقام بڑا ہے, او بیت اللہ تیری نسبت اللہ ذو الجلال دی طرف ڈائریکٹ. اللہ اکبر. بیت اللہ اللہ دا گھر, لیکن بیت اللہ ایک مومن دا مقام تیرے نالوں 2 گنا زیادہ ہے, 2 گنا زیادہ ہے.
ایک مومن دا مقام تیرے نالوں 2 گنا زیادہ ہے، 3 وجوہات دی وجہ تو مومن دا مقام زیادہ ہے۔ اوے کوٹلی والیا اج تسی ایتھے بیٹھے ہو، کوئی بندہ بیت اللہ دی طرف پیر نہیں کردا، حالانکہ مسئلے دی بات نہیں، لیکن اہمیت دی وجہ تو احترام دی وجہ تو دل دے اندر اللہ نے احترام پیدا فرمایا۔ اسی لکھاں کوہاں تے بیٹھ کے بیت اللہ دی طرف اپنے قدم نہیں کردے۔ اللہ اکبر۔ اوے بیت اللہ دا احترام کرن والیا اپنے مومن مسلمان بھائی دی عزت کریا کر، اے دا احترام تے مومن بیت اللہ نالوں بھی کتے زیادہ ہے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، پیغمبر دے صحابی نے کی فرمایا کہ سرکار مدینہ نے فرمایا رب ذوالجلال دی قسم او لوگو تسی کی گلاں کردے ہو، میرے اگے کیڑیاں باتاں کردے ہو، جاؤ اگر کوئی بندہ آ کے میرے سامنے یہ بات کر دے کہ دنیا دا نظام بدل گیا ہے، دنیا دا نظام بدل گیا ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے او لوگو میں پھر بھی لوگاں دی بات دے اوپر یقین نہیں کراں گا، لوگاں دی بات دے اوپر یقین نہیں کراں گا۔ اوے سارے جہان دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، لیکن میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والے الفاظ غلط ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ کیوں نہیں ہو سکدے؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، اوے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت قائم کر، آمینہ دے لال دے نال پیار قائم کر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صحابہ نے عملی پیار کیتا ہے، عملی محبت دا مظاہرہ کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے عروج اور ترقیاں عطا فرمائیاں نے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دنیا نے دیکھیا، آج بھی دیکھ ذرا جا کے لندن دے اندر عمر لاز دے بنائے ہوئے قوانین اسلام دا دشمن منن دے اوپر مجبور ہے۔ اے پیغمبر دے صحابہ دا کردار بول رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دی گفتار بول رہی ہے، انہاں دی سیرت پرو بول رہی ہے، جڑی ساڈے واسطے رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گئی، بڑی معتبر ہے۔ جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو، باتیں صحابہ گویا کہ ہے باغے ارم میں اترنا بلند اس قدر ہے، حیات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ بس ٹھیک، اینو بند کر دے ہو، میں ایک نو بند کر دے ہو، حضرات توجہ کرنا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے یار دائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میڈا دل بھی صحابہ دے نامے، میڈا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے۔ ایک باری اونچی کہہ دے ہو، او میڈا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے۔ میڈا مال اولاد تے دولت دھن، میڈا مال اولاد تے دولت دھن، تن من بھی صحابہ دے نامے۔ او میڈا مال اولاد تے دولت دھن، او تن منوی صحابہ دے نامے، جی تن منوی صحابہ دے نامے۔ میڈے حبیب امیر صحابہ ہیں، میڈے مرشد تے پیر صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضرات توجہ کرنا، ایک اور بات عرض کراں، اپنے وقت دے اندر تے اپنی بات نو ختم کراں، غور کرے اجے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبتاں، کائنات دے امام دے نال پیار، ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا۔ مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا
اللہ دا قرآن ہے میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ تے امام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ دی بات سن لینا حضرت قاری بلال انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف فرمانے حضرات توجہ کرنا امام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہیں کنیاں اونچی بولو 7 لاکھ حدیثاں پہلا ہوندہ سی کوئی تھوڑا رہا وقت پہلے اسی آن کے بابا کوئی دب کے شب کے مار لینے تھا میکاں تے اوے فلا دیکھو اے سیاست دانہ دی خاطر مرن والے ہو اوے انہاں نوں تے سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی اوے انہاں نوں تے قرآن نہیں پڑھنا ہوندا انہاں دی خاطر تسی ساری زندگی کھپا چھڑ دیو ہن اسی یہو جیاں گلاں کہنیاں چھڑ دتیاں نے ہن لوگ سانوں کہندے نے او مولویو قرآن یاد کریا کرو اے مولویو قرآن پڑھیا کرو جا کے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میری بات دے کتھے دور چلا گیا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا لوگ کہندے سن اس طرح لگدا سی جویں قرآن اج ہی اتر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا تے رکوعاں دے رکوع پڑھدے چلے جانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا اللہ ذو جلال دی قسم ہے دلاں دیاں تاراں ہل جانیاں لوگ جلسے تم فارغ ہو کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھ دے سن کوئی نہ کوئی اپنی سمت دا تعین کر کے اٹھ دے سن اللہ اکبر اور ساڈی تے بات میں شوں شائی رہ گئی ہے توجہ کرنا اسی کدی اٹھا دینے ہیں کدی بٹھا دینے ہیں کدی نعرے شارے لگا دینے ہیں اسی کہنے ہیں ماشاءاللہ جلسہ بھی کامیاب تے آپ بھی اسی کامیاب اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر آپ ہی نا ساڈے اپنی کمی مینوں نا بات ساڑے بزرگاں نے دسی کہ راجووال مدرسے دے اندر حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ سالانہ جلسے دے سنداں جدوں تقسیم کرن لگے نا بخاری دے بچیاں تو اس وقت گفتگو کردیاں فرمان لگے کہ جیڑا خطیب تہجد دی نماز نہیں پڑھدا انہوں نبی دے مصلی اور ممبر تے کھڑے ہون دا کوئی حق نہیں کیسے ہو لوگ سن ایتھے کوٹلی دی مثال ہے کہیں دے سن بھی وہ تانگا نہیں ملیا تے کتاباں لے کے پیدل ہی تر پے تے رکھاں والے جنی دیر نوں تانگا پہنچیا روپڑی صاحب اس تو پہلے پیدل ہی پہنچ گئے سن اے ساڈے پنڈ دی مثال اللہ اکبر کیسے لوگاں دے اندر جذبے سن اللہ اکبر تسی ساڈیاں آنیاں ویکھیا کرو تے ساڈے نخرے ویکھیا کرو تے ساڈیاں جانیاں ویکھیا کرو حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر او کیسے لوگ سن کدھر چلے گئے عظیم چہرے کدھر چلے گئے حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر امام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ دی بات کر رہے ہیں کہ انہاں دے ایک شاگرد نے ایک بات کہہ دیتی ہے انہاں دے شاگرد نے انہیں کہا میرے شیخ نو اگر 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق میری بیوی نو طلاق اور لوگ بیچارے پریشان ہو گئے حیران ہو گئے یہ انہیں نواں ہی کم کر دیتا ہے امام صاحب دے کول آئے آ کے کہنے لگے امام صاحب انہیں تے اپنی طلاق نو ہی معلق کر دیتا ہے انہیں کہا میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق کے تسی ہن دسو تانوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد تے حضرت امام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے او لوگو او مینوں 1 لاکھ حدیث انج یاد ہے جویں تواڈے جو کسے نو قل اللہ احد یاد ہے جویں تواڈے جو کسے نو سورت اخلاص یاد ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے نال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ ذو جلال دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ کس پیغمبر دی بات میں کر رہے ہیں کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا اللہ ذو جلال دی توفیق دے نال اسی پہرے دار اسی چوکی دار پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے تائیں تے میں اظہار کرنا چاہ رہا ہوں ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ کائنات دے امام پاک
پیغمبر دے نال اس ذات ہی ایسی ہے، وہ ہستی ہی ایسی ہے، اللہ دی قسم ہے سارے جہان نو چھڑ دینا چاہیے اس ہستی دی خاطر، اس پیغمبر دی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ، کائنات دے امام حضرات میں توجہ ذرا میں تساں حباب دے جذبات نو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا۔ تسی بھی اپنا کردار ادا کرنے واسطے تیار ہو؟ وہ ختم نبوت دی خاطر پیغمبر دے دشمنہ دے نال مقابلہ کرنے واسطے تیار ہونا انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے اونچی کہو انشاءاللہ۔ اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال قربانیاں دینے والے بہادر ماواں دے بیٹے بیٹھے نے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دا، کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دا، صدیق جے آئیو دو، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے۔ دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے۔ اس پیغمبر دے نال محبت قائم کرو۔ امام صاحب دی بات کر کے میں اپنی بات نو ختم کرن لگی ہاں۔ انہاں دا نا آخری وقت تے بستر مرگ تے لیٹے آخری ساواں چل رہی ہیں تے کول انہاں دے شاگرد بیٹھے نے۔ شاگرد بھی کوئی عام نہیں، بڑے بڑے محدثین امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسے وہ کول بیٹھے تے بڑے پریشان نے۔ شاگرد پریشان نے کہ ساڈے شیخ محترم دی روح قبض ہون لگی ہے، آخری وقت چل رہا ہے تے انہاں نوں تے کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن ایک کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کی کریے؟ کوئی ایسا ہیلا اختیار کریے، کوئی ایسا ہیلا کہ جدے نال ساڈے استاد محترم کلمہ پڑھن لگ پے، لیکن جرت نہیں پیندی، جرت نہیں۔ احترام سی نا اج کل تے ماشاءاللہ گئے او احترام کینوں کہندے نے، احترام کینوں کہندے نے؟ نہ کسے استاد دی پرواہ، نہ کسے بڑے دی پرواہ، نہ کسے بزرگ دی پرواہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج کل تے مار دھاڑ تو علاوہ کم کوئی نہیں۔ اور ادھر دیکھو جڑے دین دی روح نو سمجھن والے، جڑے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ ڈر دے نے کہ استاد محترم نو کیویں کہیے کہ کلمہ پڑھو۔ آخر پھر جناب آپس دے اندر اس بات دا فیصلہ کیتا کہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے آ، حدیث معاذ پڑھنے آ۔ حضرات پھر انہاں نے جناب سند دے نال حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا۔ درمیان دے وچوں آ کے رک جاندے نے، درمیان دے وچوں آ کے ٹھہر جاندے نے، تاکہ امام صاحب نو اس طرح شاید معلوم ہوئے کہ انہاں نو اگے آ نہیں رہی، انہاں نو اگے یاد نہیں، اگوں انہاں نو جناب بھول جاندی ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ امام صاحب دیاں آخری ساواں چل رہی نے۔ محبت دیکھیے، تعلق دیکھیے، پیار دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نال رشتہ دیکھیے۔ او کوٹلی والے آ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ او امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ نے جدوں یہ منظر دیکھیا کہ انہاں نو اگے پڑھیا نہیں جا رہا، وہ سان نکل رہا ہے، اے دے
باوجود اے اللہ دا بندہ، اے اللہ دا ولی، اے پیغمبر دا امتی، اللہ اکبر، اس بسترے دے اوپر ہی تڑپ اٹھیا اور تڑپ کے اشارہ کر کے فرمان لگے مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے، سہارے دے نال انہاں نوں اٹھا کے بٹھا دیتا گیا۔ اللہ اکبر، اوے اپنی نحیف اور کمزور آواز دے نال بولن لگ پے، حدیث نو پڑھن لگ پے۔ حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، عن صالح بن ابی عریب، عن کثیر بن مرہ، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اینی گل گئی ہے تے روح پرواز کر گئی، لا الہ الا اللہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سچی سرکار نے کی فرمایا، آمینہ دے لال نے کی فرمایا، اوے کونین دے تاجدار نے کی فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اوے اس پیغمبر دے نال محبت قائم کر، اس پیغمبر دے نال پیار اپنا قائم کر۔ اللہ اکبر۔ کس پیغمبر دے متعلق؟ اللہ سونا سونا بولے تے بندے سپارے، سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، چھڑ دے نہ مرے کرو نعرے، تسی اگے ویکھ دیو حالات بڑے خراب نے۔ حضرات ذرا غور کرو، ویسے ایک گل ہے چھڈو ساری جماعتاں دے نعرے، شخصیات دے نعرے، لیکن تکبیر دا نعرہ ایڈا سست ہوئے تے گل بندی نہیں۔ ذرا تکبیر دا نعرہ تے مرداں والا بجنا چاہیے نا۔ تقریر دا ٹائم مکمل ہو جائے، 5 منٹ رہ گئے نے، ذرا غور کرنا۔ سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، ویریاں نے بھی تعریف کیتی، دشمناں نے بھی تعریف کیتی، ویریاں نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو۔ اوے او پیغمبر دی بات، اللہ اکبر۔ اینو بند کرو اس میک نو۔ اوے او میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر کبیرہ، جس پیغمبر دے متعلق، اوے او پیغمبر ہے، اج تسی کدھر پھر رہے ہو، کدھر نو جا رہے ہو؟ اور جس نبی دا کلمہ پڑھی دا ہے وہ دی بات بھی منی دیئے، چھڑ دے ہوئے بے وفائیاں، چھڑ دے ہوئے بے وفائیاں۔ حضرات پرسوں چوتھ میچ لگیا سی کرکٹ دا، اج بھی میرے خیال لگیا ہے تے جناب جرسیاں تے رونقاں گھٹ گئیاں تے جس وقت میں تقریر کر رہا سا ایک مقام تے گوڑی دے اندر تے اس وقت میچ ختم ہو گیا سی، دنیا اس وقت آ رہی سی، نالے آپس دے اندر کہن جت گیا جت گیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، آج کے نوجوان سے پوچھ، آج کے مسلمان نوجوان سے پوچھ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی جھوٹے مکار سیاستدان کے نام کی خاطر گلیوں اور بازاروں میں ذلیل ہوتا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی جناب کسی گلوکار اور کلاکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ امت اتنی بے باک ہو چکی ہے، یہ امت اتنی دلیر ہو چکی ہے کہ کوئی اللہ اور رسول کی برسر بدار مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کا نام لیتا، کوئی کسی صاحب جبہ کبہ و دستار کی خاطر باہم دست و گریباں نظر آئیں گے۔
آپ کو محبت ہے نا تو کیجئے، آپ کو کون روکتا ہے، لیکن ایک محبت اپنے دلوں میں مزید پیدا کیجئے، اس کی اتنی جگہ تو ہو کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے، جوانوں کا لہو پکارے، جوانوں کی روحیں پکارے، جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نا میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی حکمران نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی نام نہاد سیاستدان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی جھوٹا دھوکے باز فنکار ٹک ٹاکر نہیں، بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کی توحید کی خاطر طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے۔ بھی محبت دے ہوئے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی او منی دی کوئی اپنی شناخت بناؤ او محمد بوٹے نے کہا سی نا، کمال کیتی سی انہیں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، او جڑے ترس دے دید نوں دنے راتی تے اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، اور جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، آخری ویلا بندے تے جدوں ہوندا ہے آخری ویلا، اوے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا او جھوٹائی اوے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں